تاریخ تو جنگوں سے بھری پڑی ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو طاقت کے سارے اصول ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی بالکل منفرد اور پرامن فتح کی کہانی سنیں گے، یروشلم کی فتح جو دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ایسا شہر، وہ بھی 7ویں صدی میں، جب ہر طرف جنگیں ہی جنگیں تھیں، تلوار اٹھائے بغیر، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کیسے فتح ہو گیا؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیتے ہیں۔ یروشلم یعنی بیت المقدس اس زمانے میں بزنطینی رومی سلطنت کے لیے ایک بہت ہی اہم، ایک بڑا مذہبی مرکز تھا۔ تو دیکھیں، یہ علاقہ اس وقت شدید پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا شکار تھا۔ 614 میں ایران کی ساسانی سلطنت نے اسے رومیوں سے چھین لیا، پھر 629 میں رومیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ جو مسلسل لڑائیاں چل رہی تھیں ان کی وجہ سے یہ دونوں بڑی سلطنتیں کافی کمزور ہو چکی تھیں، اور ٹھیک اسی وقت خلافت راشدہ ایک نئی طاقت کے طور پر ابھر رہی تھی۔ اور پھر آیا 636 عیسوی میں وہ فیصلہ کن موڑ، جنگ یرموک۔ اس ایک جنگ میں مسلمانوں کی فتح نے شام میں بازنطینی فوج کی جیسے کمر ہی توڑ دی۔ دمشق، حمص، آرڈن، یہ سارے بڑے شہر اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یروشلم فوجی اور سیاسی طور پر بالکل اکیلا رہ گیا، باہر سے مدد کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ جنگ یرموک کے بعد مسلم فوج نے سیدھا یروشلم کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور جناب یہیں سے اس کہانی کا سب سے دلچسپ باب شروع ہوتا ہے۔ اور اس لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اس وقت کے بہترین سپاہ سالار، کمانڈر ان چیف تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ خالد بن ولید، عمر بن العاص اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم جیسے بڑے نام تھے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ محاصرہ صرف فوجی نہیں تھا، بلکہ اسلامی اصولوں کے مطابق بہت ہی منظم اور اخلاقی تھا۔ تو یہ محاصرہ چلا تقریباً 4 سے 6 مہینے۔ اب ظاہر ہے اتنے وقت میں شہر کے اندر کھانے پینے کا سامان کم ہونے لگا اور باہر سے کوئی مدد آ نہیں رہی تھی۔ آخر کار شہر کے جو سربراہ تھے بطریق سیفرونیس، وہ سمجھ گئے کہ اب مزید مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں، اور انہوں نے بات چیت کا فیصلہ کیا۔ لیکن انہوں نے ایک ایسی شرط رکھ دی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ سیفرونیس نے کہا کہ دیکھو، ہم شہر کسی فوجی کمانڈر کے حوالے نہیں کریں گے، ہم شہر حوالے کریں گے تو صرف اور صرف مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، اور وہ بھی تب جب وہ خود مدینے سے چل کر یہاں یروشلم آئیں گے۔ اس ایک شرط نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اب کہانی میدان جنگ سے نکل کر ایک ایسے سفر کی طرف چلی گئی جو عاجزی اور لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال بننے والا تھا جو آج تک دی جاتی ہے، یعنی خلیفہ وقت کا مدینہ سے یروشلم کا سفر۔ سوچیں ذرا، ایک اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کا سفر کیسا ہوگا؟ شان و شوکت، لاؤ لشکر، لیکن نہیں، اس کے بالکل برعکس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر شروع کیا، اور سواری کے لیے ان دونوں کے پاس تھا صرف ایک اونٹ۔ اور اصول کیا طے ہوا کہ وہ اور ان کا خادم باری باری اونٹ پر بیٹھیں گے۔ یہ بات اس زمانے کے کسی بھی بادشاہ یا فاتح کے لیے ناقابل تصور تھی۔ یہ مساوات اور انکساری کی وہ مثال ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب یہ چھوٹا سا قافلہ یروشلم کی دیواروں کے پاس پہنچا تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری تھی خادم کی۔ دنیا نے وہ منظر دیکھا جو آج بھی ناقابل یقین لگتا ہے۔ اسلامی سلطنت کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے، اونٹ کی لگام ہاتھ میں تھامے ہوئے، اور اس کا خادم اونٹ پر سوار ہے۔ شہر والے یہ منظر دیکھ کر بس دنگ رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آمد کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر ایک تاریخی امن معاہدہ لکھا گیا جسے تاریخ عہد عمر یا دی ایلیا پیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی سرنڈر کا معاہدہ نہیں تھا، یہ تو جیسے انسانی حقوق کا ایک انقلابی چارٹر تھا۔ اس معاہدے نے شہر کے عیسائی باشندوں کو مکمل تحفظ کی گارنٹی دی۔ ان کی جان، ان کا مال، ان کے گرجے، ان کی مذہبی رسومات، سب کچھ محفوظ قرار دیا گیا۔
صاف صاف لکھا گیا کہ کسی کو بھی اپنا مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور جو رومی فوجی جانا چاہتے ہیں انہیں بھی امن کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ تو جناب معاہدے پر دستخط ہو گئے اور شہر کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مسلم فوج شہر میں داخل تو ہوئی، لیکن یہ داخلہ کسی بھی روایتی فاتح فوج جیسا بالکل نہیں تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد بطریق سفرونیس خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں کے سب سے مقدس مقام یعنی چرچ آف دی ہولی سیپلکر کے دورے پر لے گئے۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو سفرونیس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چرچ کے اندر ہی نماز پڑھنے کی دعوت دے دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی حکمت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو کل کو مسلمان اس جگہ پر اپنا حق جتا کر اسے مسجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے چرچ سے باہر نکل کر نماز ادا کی، اور آج اسی جگہ پر مسجد عمر قائم ہے، جو بین المذہب احترام کی ایک زندہ نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جگہ گئے جو یہودیوں کے لیے مقدس تھی، یعنی ٹیمپل ماؤنٹ، جسے صخرۂ معراج بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ صدیوں کی بے توجہ کی وجہ سے وہ جگہ تو ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا، بلکہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کی صفائی شروع کر دی، اور بعد میں اسی جگہ پر قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک تعمیر ہوا۔ تو اس فتح کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل غیر معمولی۔ کوئی قتل عام نہیں، کوئی لوٹ مار نہیں، شہر کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا، اور سارے شہری محفوظ رہے۔ بازار کھلے رہے، عبادت گاہوں کا احترام کیا گیا، یہاں تک کہ اس دور کے عیسائی مورخین نے بھی اس پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کی گواہی دی ہے۔ اس واقعے کے اثرات بہت گہرے تھے اور بہت دور تک جانے والے تھے۔ یہ صرف ایک شہر کو فتح کرنا نہیں تھا، یہ ایک نئی مثال قائم کرنا تھا۔ ذرا سوچیں، یہ فتح اپنے زمانے کے طور طریقوں سے کتنی مختلف تھی۔ جہاں فوجیں تباہی مچاتی تھیں، یہاں امان دی گئی۔ جہاں لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، یہاں اقلیتوں کو باقاعدہ لکھ کر حقوق دیے گئے۔ یہ واقعی ایک ایکسٹرا آرڈینری واقعہ تھا۔ اور اسی فتح کے ساتھ فلسطین پہلی بار براہ راست اسلامی ریاست کا حصہ بنا، اور آنے والی صدیوں میں یہ خطہ مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا ایک مرکز بنا، علم و حکمت کا ایک بڑا ہب بن گیا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یروشلم کی فتح تلوار کی یا فوجی طاقت کی فتح نہیں تھی، یہ انصاف کی فتح تھی، اخلاق کی فتح تھی، رحمت کی فتح تھی، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل فتح زمین پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ دلوں کو جیتنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ یروشلم کی یہ پرامن فتح ہمیں طاقت، لیڈرشپ اور ایک پائیدار فتح کی اصل حقیقت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے۔